أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سورہ مبارکہ سعد ورس نمبر 2 جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے بل الذین کفروا، بلکہ بل سم ٹائم جو اس سے پہلے بات ہو چکی ہوتی ہے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور سم ٹائمز کسی نئے موضوع کو شروع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اس کو اسٹرانگ کرتے ہوئے اگلی بات کی نگیشن کے لیے آیا ہے. مثلا اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ سعد والقرآن ذی ذکر، یعنی سعد اور قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے. اور سعد کو جیسا کہ ہم نے ایک قول یہ بتایا تھا کہ اس کا معنی یہ کیا گیا کہ صدقہ بھی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سچ فرمایا اور قرآن بھی نصیحت دینے والا ہے. بلکہ پرابلم کہاں ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ ہیں کس میں؟ عزت میں ہیں. عزت ایک ان ورڈز میں سے ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے خاص طور پہ اس کے عربک روٹ لیٹرز کو دیکھنا چاہیے اور اس کے پیچھے جا کے اس کا معنی حقیقی معنوں میں سمجھ آ جاتا ہے. وگرنہ ہم جس کو عزت و شان و شوکت سمجھتے بیٹھے رہتے ہیں، در حقیقت وہ عزت کے مصادیق میں سے نہیں ہوتی ہے. یہ لفظ عین زا سے نکلا ہے، اور ایک ایسی حالت کو عزت کہتے ہیں یا عز کہتے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی فرد کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے. یعنی ایک ایسی حالت جس میں آپ کے اوپر کوئی غالب نہ آ سکے، آپ کو کوئی نیچا نہ دکھا سکے، آپ پہ کسی کی کوئی دسترس اور غلبہ نہ آ سکتا ہو، کوئی آپ کے اوپر قدرت نہ حاصل کر سکتا ہو، تو اس حالت میں کہا جاتا ہے عزت. صاحب عزت وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی سے مغلوب ہونے کا خوف خطرہ نہیں ہوتا، کسی کی قدرت اور طاقت کا ڈر اور خوف اور خطرہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے. بلکہ انسان تو خیر عزت کیا حاصل کرے گا؟ اللہ کے اسماء میں سے العزیز ایک اسم ہے اللہ کے ناموں میں سے، اور اللہ کے نام در حقیقت اللہ کے اوصاف اور صفات ہیں. سو اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، وہ مغلوب ہونے سے محفوظ ہے. وہ العزیز ہے، یعنی کیا مطلب؟ صاحب قدرت ہے، اور عزت کا سرچشمہ بھی وہی ذات ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ النساء میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو سب خدا ہی کی ہے. یعنی عزت سب کی سب، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمیعہ، یہاں حصر کے ساتھ بات کی گئی اور آخر میں جمیعہ کا لفظ بھی کہا گیا، یعنی عزتوں کا مالک خدا ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ہم دوسری آیہ میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، چونکہ عزت کا مالک وہی ہے. کسی کو اگر عزت عطا کرے گا، سرفراز عزت سے کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کسی کی عزت و سربلندی کا سبب بن سکتا ہو. لہٰذا عزت ایک ایسی صورتحال جس میں آپ مغلوب نہ ہو سکیں، آپ پر کسی کی کوئی دسترس نہ آ سکتی ہو. یہاں ہم اس لفظ عزت کا معنی جو کفار کے لیے ہے وہ کریں گے، یعنی گھمنڈ. وہ ایسی حالت کو تو نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو خیال یہ کر رکھا ہے کہ وہ اس حالت میں چلے گئے جہاں وہ مغلوب نہیں ہو سکتے. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ ایک گھمنڈ کی حالت میں ہے. بل الذین کفروا فی عزت، بلکہ سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ قرآن تو نصیحت دینے والا ہے اور اس کو لانے والا بھی صادق و امین اور سچا ہے. پرابلم یہاں پہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے. وَشِقَاقٍ، اس ورڈ کو بھی خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. شقاق شک سے نکلا ہے. اس ورڈ کو عمومی طور پہ ہم شق قمر کا معجزے کے عنوان سے سنتے رہتے ہیں اردو میں، وگرنہ اردو کے ثقیل الفاظ میں سے ہے. شق قمر کا مطلب کیا ہے؟ یا خود شک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک کا معنی ہے مخالف سمت کو اختیار کر لینا. شق قمر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قمر کے دو حصے ہوئے اور ایک دوسرے کے مخالف سمت میں. ویسے تو ایک وجود تھے مگر آپ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھڑے ہو گئے اور دو الگ الگ حصے بن گئے. افتراق پیدا ہو گیا، جدائی پیدا ہو گئی ہے، مخالفت پیدا ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے وہ سورہ النساء میں ایک جو ورڈ جہاں سے بہتر طور پہ ہم شقاق کا معنی سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں الفاظ ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو یا تمہیں معلوم ہو
کہ میاں بیوی میں ان بن ہے، مخالفت ہے، افتراق ہے، تمہیں میاں بیوی میں افتراق کا، مخالفت کا، مخاصمت کا، ان بن کا ڈر ہو، تو پھر اس کے لیے آگے وہ دیگر احکام جو وہاں پہ بتائیں گے. سو شقاق کا معنی اختلاف ہے، افتراق ہے، مخالفت ہے. یہاں پہ معنی ہم بالکل مخالفت ہی کریں گے، وشقاقن یعنی مخالفت میں. سو اس پوری آیا کو اگر ہم یہ دیکھیں تو بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، پرابلم کہاں پر ہے؟ کفر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان کا پرابلم کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کے اندر گمنڈ ہے، ان کے اندر تکبر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں اور مخاصمت میں مبتلا ہیں اور تعصب میں مبتلا ہیں. سو اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت برحق ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ تکبر اور مخالفت میں مبتلا ہیں. اچھا، اس آیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا، اور بیک گراؤنڈ وہی جو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں، اور مکہ کے سرداران اور رؤساء جناب ابو طالب کے پاس جمع ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بھتیجے سے آپ اس مشن سے دستبردار ہونے کی ہمیں بھر لیجیے اور ہم ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہیں. قرآن مجید اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، جب ہم کہیں پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں نا جہاں دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو فیصلہ جب انصاف پر مبنی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرف سے پرابلم آ رہی ہوتی ہے اس پرابلم کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل میں در حقیقت فلاں فریق کی طرف سے اس پرابلم اور اس مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے، لہذا فلاں فریق اپنی فلاں بری حرکت سے، فلاں جو ان کی سوچ، فکر اور نظریہ اسے دستبردار ہو جائے، چونکہ پرابلم لائز ان دیٹ. یہاں پر بھی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ہم دیکھیں گے پرابلم کہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو برحق ہے، صدقہ، وہ صادق ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں، اور وہ جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ بھی نصیحت والا ہے. نہ تو نبوت سے دستبردار ہونے کا کوئی یہاں طور طریقہ ہو سکتا ہے اور کوئی جواز ہو سکتا ہے، نہ ہی قرآن مجید سے دستبردار ہونے کا کوئی جواز یہاں پر ہو سکتا ہے. پرابلم کہاں؟ پرابلم ان کفار کے اندر ہے. لہٰذا یہاں قرآن کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اندر وہ کہتے ہیں، سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ فٹ فار سوسائٹی، یہ دس کانٹ فٹ انٹو سوسائٹی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس معاشرے میں فٹ نہیں ہو رہی ہیں اور انفٹ ہیں اس کے لیے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کفر کرنے والا طبقہ ہے در حقیقت یہ انفٹ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس کی دو صفات ہیں، جب تک ان کا علاج نہیں کیا جائے گا یہ قرآن مجید اور یہ نبوت، ان دونوں چیزوں کو یہ کبھی قبول نہیں کر سکیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اپنے لیے درد سر سمجھتے رہیں گے. ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہوگا اور مخالفت و مخاصمت سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا. لہٰذا یہاں در حقیقت مخالفت برائے مخالفت اور تکبر کے نقصانات کے بارے میں متوجہ کیا جا رہا ہے، چونکہ میں اور آپ آج ہم اس وحی کے نازل ہونے کے 1400 سال بعد قرآن مجید کی اس آیا پڑھ رہے ہیں. اس آیا کا ایک پیغام جو ہمارے لیے ہے اور مختصر ترین الفاظ میں انشاءاللہ اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو امام وقت اور نبی وقت کے مقابل میں کھڑا کر دیتی ہیں انسان کو، اور ایک وہ تکبر ہے اور دوسری مخالفت ہے اور تعصب ہے. جب انسان مخالفت میں اندھا ہو جاتا ہے، جب وہ تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ معجزہ الہی یعنی قرآن مجید اور حامل معجزہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سردار انبیاء کی مخالفت پہ بھی اتر آتا ہے اور اس کو بھی اپنے طور طریقوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے. آج میں اور آپ اگر حق اور حق کی تعلیمات سے دور ہو سکتے ہیں یا خدا نخواستہ اگر کوئی ہو گیا ہے تو ان دو پرابلمز کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ضرور ہے. جب ہم ان دو چیزوں کو اس طریقے سے ڈالنے کی کوشش کریں گے جیسے قرآن مجید نے تکبر کا علاج بتایا ہے اور مخالفت برائے مخالفت کی اندھی آنکھوں کو بینائی اور روشنائی عطا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے سے ان دونوں بیماریوں کا علاج کر لیا جائے تو انسان حر بن سکتا ہے اور وقت کے فرعون و یزید کا لشکر چھوڑ کر وقت کے حسین اور وقت کے امام کے لشکر میں بھی شامل ہو سکتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم یہی امید کرتے ہیں، خالق کائنات سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ تعالی امام برحق کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں گے، خالق کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے والے ہوں گے. لیکن کہیں جو ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے تو جو چیز ہمیں قرآن کی روحانی تعلیمات کے خلاف لے کر جا رہی ہے، جو امام وقت کی ناراضگی مول لینے کے لیے بھی ہمیں تیار کر لیتی ہوتی ہے، اس میں جو اہم ترین عناصر اور اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ دو یہاں پر بتائے گئے، فی عزت و شقاق. یاد رکھیے
کبریائی صرف اللہ کی رضا ہے، عزت صرف اللہ کی میراث ہے. اور ان دو چیزوں میں جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھنے لگ پڑتا ہے تو در حقیقت وہ خدائی صفات کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگ پڑتا ہے، اور اللہ کی رضا میں ہاتھ ڈالنے والا اس قدر گستاخ ہوتا ہے کہ خالق کائنات اس سے امام وقت اور نبی وقت کی شناخت کو چھین لیتا ہے، اور وہ گمراہیوں کی وادیوں میں وہاں گمراہ ہو کر سرگرداں رہتا ہے اور کبھی ہدایت کے مینارے کی طرف آ نہیں سکتا ہوتا ہے. سو انشاءاللہ تعالی آج کی اس آیا میں ہم نے جو اپنے لیے خاص طور پہ سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلنے کے لیے دو بیماریاں عارض ہو سکتی ہیں، اور وہ دو بیماریاں تکبر، گھمنڈ ہیں، اور مخاصمت اور تعصب ہیں. دعائے خالق کائنات ہمیں انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں طول عمر میں پوری زندگی میں تمام جو حق کے مخالف کھڑا کرنے والے عناصر ہیں ان سے اور بالخصوص ان دو صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.